ایک دن کا ذکر ہے، مگر وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ وہ دن تاریخ انسانیت کے ان دنوں میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، حکمت اور بندوں پر بے مثال احسان کو ظاہر کیا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور زمین پر ایک عجیب سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، ایسا لشکر جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھے گی۔ یہ لشکر صرف انسانوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ سب اپنے اپنے مقررہ نظم اور ترتیب میں چل رہے تھے۔ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی پیچھے نہیں رہ رہا تھا، ہر ایک اپنے مقام پر تھا، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے سب کو ایک خاص ترتیب میں باندھ رکھا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس لشکر کے مرکز میں تھے، نہ صرف ایک بادشاہ کی حیثیت بلکہ اللہ کے نبی کی حیثیت سے، جن کے دل میں حکومت کا غرور نہیں بلکہ شکر اور عاجزی بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جس کی مثال نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملنی تھی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کے سائے میں پرواز کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے انہیں جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی خاص نعمت عطا کی تھی جو کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ لشکر ایک وسیع میدان سے گزر رہا تھا۔ یہ میدان بظاہر خاموش اور سنسان لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہاں ایک اور دنیا آباد تھی، ایک ایسی دنیا جو انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ یہ چیونٹیوں کی دنیا تھی، ننھی ننھی مخلوق جن کے جسم چھوٹے تھے مگر نظم، محنت اور شعور میں بڑے بڑے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دینے والی۔ زمین کے اندر ان کے گھر، ان کے راستے، ان کا نظام، سب کچھ ایک مکمل معاشرے کی عکاسی کر رہا تھا۔ اسی میدان میں چیونٹیوں کی ایک بستی تھی، ہزاروں چیونٹیاں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں۔ کوئی دانہ اٹھائے جا رہی تھی، کوئی راستہ صاف کر رہی تھی، کوئی اپنے بچوں کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک زمین میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ یہ لرزش قدرتی زلزلہ نہیں تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکر کی آمد کی علامت تھی۔ قدموں کی دھمک، جنت کی طاقت، انسانوں کی موجودگی اور پرندوں پروں کی ہلکی سی آواز، یہ سب مل کر زمین کو ہلا رہے تھے۔ چیونٹیوں میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ خطرہ قریب تھا، مگر خطرہ جان بوجھ کر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے راستے میں چیونٹیوں کی بستی ہے، مگر چیونٹیوں کی ملکہ یا سردار، جسے اللہ نے خاص سمجھ اور بصیرت عطا کی تھی، اس خطرے کو فوراً بھانپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اگر یہ لشکر اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو ان کے چھوٹے چھوٹے وجود لمحوں میں کچلے جائیں گے، بغیر اس کے کہ لشکر کو اس کا احساس بھی ہو۔ اس ننھی سی چیونٹی نے فوراً اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز نہ بہت بلند تھی نہ ہی سخت، مگر اس میں فکر بھی تھی، حکمت بھی، اور اپنی قوم کے لیے خیر خواہی بھی۔ اس نے کہا، اے چیونٹیو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ الفاظ صرف ایک وارننگ نہیں تھے بلکہ ایک مکمل اخلاقی سبق تھے۔ اور چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام نہیں لگایا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم ہیں یا جان بوجھ کر ہمیں نقصان پہنچائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، یعنی نیت میں کوئی برائی نہیں۔ یہ الفاظ فضا میں گونجے مگر عام انسان انہیں سن نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت جلوہ گر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی، وہ رک گئے۔ ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک عظیم سلطنت کا مالک، مگر ایک ننھی سی چیونٹی کی بات نے ان کے قدم روک دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ایسی مسکراہٹ جس میں غرور نہیں بلکہ محبت، شکر اور اللہ کی یاد شامل تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے، ہنس پڑے، مگر یہ ہنسی تمسخر کی نہیں تھی بلکہ شکر کی ہنسی تھی۔ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ایسی دعا جو ایک نبی کے دل کی گہرائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے
کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ تھے۔ ایک ایسی سلطنت رکھنے کے باوجود ایک چیونٹی کی بات سن کر شکر میں جھک جانا، یہ بتاتا ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ اگر چاہیں تو وہ لشکر کو بغیر رکے آگے بڑھنے کا حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو روکا تاکہ چیونٹیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی قدر اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ایک چیونٹی کی جان بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی بڑے جانور یا انسان کی، کیونکہ سب کا خالق ایک ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اقتدار ملنے کے بعد بھی دل میں رحم ہونا چاہیے، طاقت کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ شکر ہونا چاہیے۔ چیونٹی کا یہ کردار بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آواز بلند کی، مگر ادب اور حکمت کے ساتھ۔ اس نے الزام نہیں لگایا، بدگمانی نہیں کی، بلکہ نیت کو صاف رکھا۔ اس میں قیادت کی وہ خوبیاں تھیں جو بڑے بڑے حکمرانوں میں نہیں ہوتی۔ اس نے خطرے کو پہچانا، بروقت فیصلہ کیا، اور اپنی قوم کو بچا لیا۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جانوروں میں بھی شعور، نظم اور باہمی رابطہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن نے واضح کیا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جانور محض بے عقل مخلوق ہیں، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ہر مخلوق اپنے درجے کے مطابق عقل اور فہم رکھتی ہے۔ چیونٹیوں کا معاشرہ، ان کی محنت، ان کی منصوبہ بندی، سب کچھ انسان کے لیے عبرت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آج کے انسان کو بھی ایک خاموش پیغام دے رہا ہے۔ ہم جب طاقت، علم یا اختیار حاصل کرتے ہیں تو اکثر کمزوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے قدموں تلے کون آ رہا ہے، کون کچلا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اس وقت ہے جب طاقت کے باوجود کسی کو نقصان نہ پہنچے، جب اقتدار کے باوجود دل نرم رہے، اور جب علم کے باوجود انسان خود کو اللہ کے سامنے عاجز سمجھے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ قرآن میں اسے محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں پڑھیں، سنیں اور سوچیں۔ ایک طرف چیونٹی ہے، چھوٹی سی مخلوق، اور دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، عظیم نبی اور بادشاہ، مگر اللہ کے سامنے دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی توحید کا حسن ہے، یہی ربوبیت کی شان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدم اس دن صرف زمین پر نہیں رکے تھے، بلکہ تاریخ کے سینے میں بھی ایک ایسی لکیر کھینچ دی گئی تھی جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی۔ لشکر رک چکا تھا، فضا میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، یہ خاموشی معنی سے بھری ہوئی تھی۔ انسان، جنات اور پرندے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے، جیسے پوری کائنات ایک ننھی سے چینٹی کی بات سن کر سانس روک کر کھڑی ہو گئی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت نے عاجزی کے آگے سر جھکا دیا تھا، جب حکومت نے رحم کو ترجیح دی تھی، اور جب ایک نبی نے اپنی عظمت کو اللہ کے شکر میں ڈھال دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ دیر تک ان کے چہرے پر رہی، مگر یہ مسکراہٹ دل کے اندر ایک طوفان بھی لے کر آئی تھی۔ وہ طوفان غرور کو بہا لے جانے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی سلطنت کی وسعت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے لشکر کی طاقت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی حکومت کے جلال کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے صرف اللہ کی نعمت کو دیکھا، اور نعمت دیکھنے والا کبھی مغرور نہیں ہوتا، وہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان کے دل سے وہ دعا نکلی جو صرف نبیوں کے دلوں سے نکلتی ہے، وہ دعا جو انسان کو زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ اس لمحے چیونٹیاں اپنے بلوں میں داخل ہو چکی تھیں، ننھے ننھے وجود، محفوظ پرسکون، بے خوف۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج ان کی جان ایک نبی کی عاجزی نے بچائی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے الفاظ قرآن کا حصہ بننے والے ہیں، کہ قیامت تک کروڑوں انسان ان کا ذکر کریں گے۔ مگر اللہ جانتا تھا، اور اللہ کے علم میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ ایک نبی کے عمل کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح وہ ایک چیونٹی کی بات کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے،
وہ یہ کہ اللہ کی عدالت میں قد و قامت نہیں دیکھی جاتی، وہاں دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ چیونٹی چھوٹی تھی مگر نیت بڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم تھے مگر دل میں عاجزی تھی۔ یہی وہ امتزاج ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر عظمت کے ساتھ غرور آ جائے تو وہ عظمت نہیں رہتی، اور اگر چھوٹے پن کے ساتھ اخلاص آ جائے تو وہ چھوٹا پن اللہ کے نزدیک بڑا بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خاموش نہیں بنایا۔ ہر مخلوق بولتی ہے مگر ہم سنتے نہیں، ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے مگر ہم سمجھتے نہیں۔ چیونٹی بول رہی تھی اپنی زبان میں، اپنے دائرے میں، اپنے شعور کے مطابق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے کیونکہ اللہ نے انہیں سننے کی توفیق دی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کے انسان بھی سننے کو تیار ہیں؟ کیا ہم کمزور کی آواز سننے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اس چیونٹی کی طرح کسی اور کو بچانے کے لیے بولنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ وقت گزرتا گیا، لشکر دوبارہ چلا، مگر اس دن کے بعد زمین کی وہ چیونٹیاں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکی تھیں۔ ان کے بل مٹی میں تھے مگر ان کا ذکر آسمانوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ اپنے مخلص بندوں کو دیتا ہے، چاہے وہ چیونٹی ہوں یا نبی